بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6، صفحہ نمبر 4 پر پہلی سطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم کہ آپ ڈرائے ان کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائے، ان کے لیے برابر ہے۔ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ مہر لگا دیا اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ہے علی ابصارہم ان کے آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ہے ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب بہت بڑا، عظیم عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ پہلے کل کے سبق میں گزر گیا، کل کے سبق کا مختصر ریکیپ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، ہمیں ہدایت دیجیے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ہمارے سوال کا جواب دے دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو سامنے آنے والی ہے یہ پوری کی پوری ہدایت ہے، پھر متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ اٹھانے والے ان سے متقین ہیں، تو اس لیے ان کا ذکر ہوا۔ یہاں سے آگے پورے دوسرے رکوع تک 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام لوگوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 جن کا ذکر گزر گیا پہلے 5 آیتوں میں، متقین، وہ لوگ جو قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، جو متقین اور مومنین ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر آگے ان کی آپس میں 2 قسمیں، ایک وہ جو ایمان سرے سے ایمان ہی نہیں لاتے قرآن پر، اور ظاہری طور پہ بھی نہیں مانتے اور دل سے بھی نہیں مانتے، یہ لوگ، ان کا تذکرہ آج ان 2 آیتوں میں ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، ان کو کافر کہا گیا ہے۔ اس کے بعد 13 آیتوں میں یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو دل سے تو ایمان نہیں رکھتے لیکن ظاہری زبان پر اقرار کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے فائدہ اٹھائے، اور ان لوگوں کو منافقین کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ 2 قسم کے گروہ ہیں، ایک مومنین متقین جو ماننے والے ہیں، اور دوسرے کافر یا منافقین جو نہیں ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں تقسیم کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپس میں ہم نے جو تقسیمیں کی ہیں، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، یا جغرافیائی اور خطوں کی بنیاد پر، کہ یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ جاپانی ہے، تو اللہ کے ہاں ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ یہ کالا ہے، گورا ہے، اللہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو یہی دیکھتا ہے کہ یہ قرآن پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اس میں یہ اشارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ کون لوگ ہیں یہ دوسرے قسم کے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کون ہے وہ لوگ؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نہ ڈرائیں۔ انذار، انذرتہم، ڈرانا، تو نبی صرف ڈرانے کے لیے نہیں آتا، نبی کس لیے آتا ہے؟ بشارت دینے کے لیے بھی آتا ہے۔
کہ تم عمل کرو گے تو جنت ملے گی، جنت اور نعمتوں کی بشارت دیتا ہے، اور جہنم اور عذاب سے ڈراتا ہے۔ تو چونکہ عام طور پر نبی جو دعوت دیتا ہے تو اکثر نہ ماننے والے ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے ڈرانا ہوتا ہے، اس لیے ڈرانے کا تذکرہ ہے، لیکن نبی بشارت بھی دیتا ہے کہ نہیں مانو گے تو جنت اور نعمتیں۔ اور نبی کا ڈرانا ایک ہے ہم کسی چیز سے لوگوں کو ڈراتے ہیں مثال کے طور پر، تو ایک ڈر عام ڈر ہوتا ہے جو کسی کو اپنے طاقت کا مظاہرہ کر کے اسے ڈرانا، آنکھیں دکھانا، وہ ڈرانا الگ۔ نبی ڈراتے تھے لیکن ان کے ڈرانے میں، خوف دلانے میں شفقت اور محبت اور رحمت چھپی ہوتی، جیسے ایک باپ اپنے بچے کو آگ سے ڈراتا ہے کہ آگے مت جا، آگے جل جاؤ گے۔ ایک باپ، ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے کہ یہ کام مت کرو ورنہ آپ کو تکلیف پہنچ جائے گی، تو ماں کے ڈرانے میں شفقت اور جو رحمت ہے وہ چھپی ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی بھی اپنی امتیوں کو ڈراتے تھے، ان کے ڈرانے میں کیا چھپی ہوتی تھی؟ شفقت اور رحمت، کہ امت کو نقصان سے اور ہلاکت سے اور جہنم کے آگ سے بچائے۔ وَأَنذَرْتَهُمْ، نبی کا ڈرانا اس طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو۔ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ مہر لگایا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب مہر لگاتے ہیں، مہر کس لیے لگاتے ہیں؟ تاکہ اس میں سے کسی چیز کا اضافہ نہ ہو، کوئی چیز اندر داخل نہ ہو۔ لفافے کے اوپر مہر لگاتے ہیں، جہاں سے ہم بند کرتے ہیں تو اسٹیمپ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی اسے کھولے نہ۔ جو ہم نے اس کے اندر خط رکھا ہے یا پیسے رکھے ہیں یا جو بھی رکھا ہے، تاکہ اس سے نہ کوئی چیز کوئی لے نہ اندر ڈالے اس میں۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم خط لکھتے ہیں تو مہر کہاں لگاتے ہیں؟ بالکل اخیر میں لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں تک میری بات ہے، اس سے آگے کوئی اس میں اضافہ نہ کرے، اس سے یہاں سٹیمپ لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے دلوں کے اوپر مہر ہے۔ مہر ہے کیا مطلب؟ کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی، ایسا تالا لگا ہوا ہے ان کے دلوں کے اوپر۔ تو کسی کے دل ایسے بند ہو، مہر لگے ہوئے ہو، تو اسے آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ کیا فائدہ؟ اسے اندر کوئی بات جاتی نہیں۔ اسی طرح ان کے کانوں پر مہر ہے، کوئی بات نہیں سنیں، کوئی چیز اندر جائے گی نہیں۔ اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، کوئی چیز ان کو دکھائی نہیں دیتی۔ کیا مطلب؟ وہ تو سنتے تھے، ہر بات سنتے تھے۔ مہر تو کوئی نہیں تھا ظاہری اعتبار سے کہ ہم سمجھے کہ سارے کے سارے کیا تھے؟ بہرے تھے، نہیں، وہ بات سنتے تھے اور سوچتے بھی تھے، دل پہ بھی ظاہری طور پہ ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے مہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، کانوں پہ مہر لگایا، کوئی چیز اندر نہیں جاتی۔ یہ نہیں کہ وہ سنتے نہیں تھے، وہ حق بات نہیں سنتے تھے۔ جو حق بات آپ بتاتے ہیں نا، تو اس نیت سے وہ سنیں کہ وہ اس پر غور کرے اور پھر عمل کے لیے تیار ہو جائے، وہ کبھی نہیں سنیں گے اے نبی، کیونکہ ان پر ہم نے مہر لگایا ہوا، ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں پر، اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے تو ان کو حق دکھائی نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آنکھوں پر بھی مہر لگا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ دل پر مہر ہے، کانوں پر مہر ہے، آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، کیونکہ دل یہ اس کی طرف خیالات ہر طرف سے آتے ہیں۔ یہ بات بہت سمجھنے کی دلچسپی کی ہے، اس لیے بتاتا ہوں۔ دل جو ہے نا یہ سوچتا ہے، تو خیال اس طرف سے بھی آ سکتا ہے، دوسری طرف سے بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح کان ہے تو کان یہ نہیں کہ صرف سامنے سے بات سنتا ہے بندہ، ادھر سے بھی سنتا ہے، پیچھے سے کوئی آواز دور سے آئے تو وہ بھی سنتا ہے، آگے کوئی آواز ہو رہی، کوئی کچھ کر رہا ہے تو وہ آواز بھی ہم سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مہر کا تذکرہ کیا کہ ہم نے مہر لگا دی، جہاں سے بھی آواز آتی ہے وہ نہیں سنیں گے۔ دل پہ مہر لگا دیا، جو جہاں سے بھی خیال آتا ہے لیکن اچھا خیال ان کو نہیں آئے گا۔ اور آنکھ سے ہم ایک طرف ہی دیکھتے ہیں،
کوئی ایسا ہے جو پیچھے بھی اس آنکھ کی طرح وہ دیکھ سکتا ہو؟ کس طرح ایک ہی جہت سے ہم دیکھ سکتے ہیں، سامنے دیکھ سکتے ہیں. میں چہرہ ادھر کر لوں تو ادھر والے لوگ مجھے نظر نہیں آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ وہ اپنا معنی رکھتا ہے، اپنا مطلب رکھتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے خاص باتوں کو ذکر کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے ان پر کوئی اثر نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے میں نے. آپ سوچیں گے کہ اگر ڈرانے دھمکانے یا دعوت دینے کا فائدہ ہی نہیں تو نبی پھر دعوت کیوں دیتے؟ ذہن میں آ رہی ہے یہ بات؟ نبی پھر دعوت کیوں دیتے؟ اگر ایک بات پہلے سے پتہ ہے آپ کو کہ فائدہ نہیں ہے ان کو، وہ نہیں مسلمان ہوں گے. اور آج کل لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ دعوت دیتے ہو، ایک دفعہ اگر وہ انکار کرتے تو کیوں دعوت دیتے؟ وہ نہیں مانے گا. تو اس میں ایک بہت خوبصورت نقطہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، ان کے لیے برابر ہے. آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے ان کے لیے برابر ہے، ان پہ اثر نہیں ہوگا. یہ نہیں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے برابر ہے کہ دعوت دو یا نہ دو، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. تو ڈرانے والے کو ہر حالت میں فائدہ ہوتا ہے، دعوت دینے والے کو ہر حالت میں فائدہ ہے. ناصح کے لیے، نصیحت کرنے والے کے لیے، چاہے اگلا بندہ قبول کرے نہ کرے وہ اس کی اپنی کمزوری ہے، نہیں قبول کرتا تو، لیکن ڈرانے والا، دعوت دینے والا، اس کا اپنا فائدہ ضرور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ مہر لگایا ہے اللہ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ہے ان کے آنکھوں پر پردہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ. تو آخرت میں تو یہ عذاب ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب، یہ بھی عذاب ہے کہ حق بات قبول نہیں کرتے. حق بات کیسے قبول نہیں کرتے؟ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان، وہ کہتے تھے اپنے شاگردوں کو سمجھایا کرتے تھے اس طرح کہ انسان کے دل کی مثال اس ہتھیلی جیسی ہے. یہ دل ہے. تو مہر کا کیا مطلب؟ جب انسان کا گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو یہ ہتھیلی اس طرح، یہ انگلی انہوں نے بند کر دی. دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، یہ جب گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل ایسے ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر مہر لگ جاتا ہے. تو کوئی بھی بات اس دل کے اندر جاتی نہیں. دیکھیں اب دل کھلا ہے تو یہ چیز دکھتی ہے، دکھائی دیتی ہے، لیکن میں ایک انگلی ادھر کر دوں تو تھوڑا سا حصہ چھپ گیا. ایک گناہ کرو گے تو تھوڑا سا حق سے دور ہو گئے، دوسرا گناہ کرو گے تو اور زیادہ دل چھپ گیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، جب گناہ بندہ کرتا رہتا ہے یہ دل چھپ جاتا ہے، اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، پھر حق بات اس پہ اثر نہیں کرتی. اور یہ حدیث بھی ہے نا کہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا، یہاں تک کہ دل کالا سیاہ بن جاتا ہے، پھر اس کے اوپر حق کی بات اثر نہیں کرتی. تو کوئی یہ کہے، کوئی اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگایا، تو وہ بیچارے تو اب چاہے بھی تو نہیں کر سکتے. اگر چاہے بھی تو حق بات قبول نہیں کر سکتے، تو پھر عذاب کیوں دیتا ہے اللہ؟ تو یہ مہر اللہ تعالیٰ ویسے نہیں لگاتا، ہر بندے کے دل پہ نہیں لگاتا. جب وہ اتنے گناہ کرتا ہے، اتنی نافرمانیاں کرتا ہے کہ حق بات کو دیکھ کر دل سے اسے سمجھ کر کہ یہ حق ہے، پھر اس کے بعد باوجود اس کے کہ اس کا اعتراف کرے، ضد اور جہالت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے وہ زبان سے انکار کرے اور پھر نہ مانے، دوسری طرف چلے قصداً، تو صرف ان کے دلوں پہ مہر لگتی ہے، مگر ہر بندے کے دل پہ مہر نہیں ہوتی. تو اس میں یہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مجبور کیا. اتنا کافی ہے. انشاءاللہ باقی جو منافقین کا تذکرہ ہے وہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ پڑھیں. ان الذین کفروا سواء علیہم، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا،
سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم آپ ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے ان کو، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگایا اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ہے ان کے آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ، ولہم عذاب عظیم اور ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ صدق اللہ تعالیٰ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم إنا نسألك الهدى والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله تعالى على النبي الكريم، آمين برحمته۔